آج سال 2025 کا بھی پہلا ہفتہ ہے اور ماہ رجب کا بھی پہلا ہفتہ ہے، اور یہ آج ماہ رجب کی 3 تاریخ ہے، اور صرف 3 بار ہی آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پہلے ہی ہفتے میں تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو شخص بھی اس عمل کو، اس تسبیح کو، اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھتا ہے، اس بندے کی بیٹھے بیٹھے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، زندگی کے دن پھر جاتے ہیں۔ اب جو شخص ہمیشہ کے لیے مالا مال ہونا چاہتا ہے، لوگ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اس عمل کے ذریعے حالات بدل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہے، خزانے حاصل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے لیے وقت کا تعین کرنا ہے، یعنی کہ جس وقت آپ کے پاس ٹائم ہو، آج کے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں آج یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ یہ موقع جلدی نہیں ملتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آج وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے اگر آپ اس ہفتے میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اسی ہفتے کے اندر آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور ایسی جگہوں سے رزق ملے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کے زندگی رک چکی ہے، جو دن بدن نقصان میں جا رہے ہیں، فائدے کی بجائے اور آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، یا جو لوگ مقروض ہیں، قرضے سے ان کو نجات نہیں مل رہی، ایک سے لیتے ہیں پھر اس میں نقصان ہو جاتا ہے، پھر کسی اور سے لینا پڑتا ہے، یا ملازمت کرنے والا شخص اس کی روزی میں برکت نہیں آ رہی، اس عمل کو کر لے، برکت بھی ملتی ہے، کثرت بھی ملتی ہے۔ دیکھیں جو مقروض ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، جو شادی کی نیت رکھتے ہیں یا کسی اور مقصد کی نیت رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں۔ عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی یہ ایک سورہ مبارکہ صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کی ترتیب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی ترتیب کے مطابق ہی آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے نیت یہ کر لینی ہے، جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے نا، اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، یعنی کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اس کے بعد ایک سورہ مبارکہ ہے وہ بھی پڑھنی ہے صرف 1 مرتبہ۔ جب جو چیزیں جس تعداد کے برابر بتا رہا ہوں آپ نے اسی تعداد کے برابر پڑھنی ہے، بس اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے جائیں اور اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرتے جائیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے دوستو اب میں آپ کو اختصار کی طرف لے جا رہا ہوں، اس عمل کو بتانا لگا ہوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی شخص اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں یا کسی بھی کام کے اندر آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور بار بار اس کا کاروبار میں نقصان اٹھا رہا ہے، بار بار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بار بار اس کو جو ہے وہ لوگوں سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کو مل رہا ہے، تو اس عمل کو کرنے سے ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی سے بچ جائے گا، ہمیشہ سے وہ کسی کا مقروض ہونے سے بچ جائے گا، کسی سے اس کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مقصد ایک ہی دن کے اندر حل ہو جاتا ہے، ایک ہی دن کے اندر کامیابی مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ جو میں ترتیب بتائیے درود پاک، تعوذ و تسمیہ اور سورہ مبارکہ کو، وہ آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، درود پاک پڑھا، تعوذ و تسمیہ پڑھا، پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ اب یہاں تک آپ کو میرے عمل بتائے ہوئے کی سمجھ آ گئی۔ دیکھیں میں اختصار کے ساتھ جلد از جلد بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر شخص اس عمل سے مستفیض ہو سکے، اس عمل سے برکتیں حاصل کر سکے۔ اب جو شخص چاہتا ہے نا کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے اور اس کی زندگی سے غم ختم ہو جائیں، اس کی زندگی سے مصیبتیں ختم ہو جائیں، اس کی زندگی سے دکھ ختم ہو جائیں، وہ بندہ اس عمل کو 1 مرتبہ زندگی میں ضرور کر کے دیکھ لے۔ دیکھیں میں اس عمل کو ہر سال لوگ کرتے ہیں،
ہر سال لوگوں کو یہ بتاتا ہوں اور لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، پھر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری اس عمل کے ذریعے کئی ایسی حاجات ہیں جو پہلے رکی ہوئی تھی، پوری نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے فضل کیا ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے، تمام حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ ہر بندہ، کوئی شخص اپنے گھر کی نیت سے کہ اللہ مجھے نیا گھر دے دے، کوئی شخص شادی کے لیے نیت کرتا ہے، کوئی شخص کس مقصد کی نیت کرتا ہے، کوئی کس کی کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے کام کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن طاقت اور تاثیر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کا انجام اچھا کرتا ہے اور ہر نیک کام کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رزق اور دولت ملتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تسخیر خلق بھی اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، یعنی کہ مخلوق خدا بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، گھر کے اندر امن، سکون اور خوشحالی آتی ہے، اور گھر کے تمام مسائل۔ دیکھیے یہ سورت ہے، کیونکہ اس سورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام پریشان تھے، کافروں نے، دشمنوں نے حضور علیہ السلام کو تانا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اس پریشانی کی وجہ سے حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اسی طرح اللہ والے کہتے ہیں جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے اس کو نجات دے کر اس کو خوش کر دے گا، اس کو خوشحالی مل جاتی ہے۔ اب آپ نے اسی طرح درود پاک پڑھا، تعوذ و تسمیہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ، یہ نام پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ نے بس یہ فریاد کرنی ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کلام کے ذریعے، اس بات کے ذریعے، اس طریقے کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی فریاد کو فوراً سن لیتا ہے، جو بھی اس کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس ماہ مبارکہ میں تو لوگ بہت ساری عبادات کرتے ہیں، اور بہت اس کے اندر ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر عبادت کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، اس کا مطلب یہ ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالی حضور کا صدقہ جو بندہ یہ آقا علیہ السلام کی محبوب صورت، اللہ تعالیٰ کی محبوب صورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے شمار خوبیوں سے نواز دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یعنی کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی ایک نماز کے بعد اس عمل کو کریں، تاکہ ہم اس آیت مبارکہ کی بھی 3 آیات ہیں، اور جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آج 3 رجب بھی 3 ہے، اور اس کی جو ہے وہ تعداد بھی 3 ہے، اور آج یہ آپ نے سورت بھی 3 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ 3 کے عدد کو جب 3 کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ اگر تو آپ غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل مبارکہ کو کرنا ہے، اس انداز سے پڑھنا ہے جو طریقہ اور ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے، سمجھائی ہے۔ اس کے بعد ہے فَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دشمن کو ہر خیر سے محروم کر دیتا ہے جو بھی بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو شخص حضور کی تعظیم کے پیش نظر، حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، جبکہ دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، لہٰذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک رحمت کی برکت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے نوری فرشتے دعا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر انور کو اٹھایا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ تو حضور نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے وہ سورت ہمیں پڑھ کر سنائی۔ وہ سورت کیا تھی جو آپ نے پڑھی؟ تو وہ سورت یہ تھی کہ بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ وہ صورت تھی جب حضور مسکرا رہے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی، اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک پڑھنا ہے، یعنی کہ اے ہمارے رب ہماری فریاد کو سن لے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے اور صرف اتنا ہی۔ اس کا مطلب ہی اے ہمارے رب، کہتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرماتے ہوئے اس کی ہر حاجت کو قبول فرما لیتا ہے، یعنی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان بڑی وراء الورا ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے، اس کے خزانے میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنی حاجت اور مقصد میں کامیابی کے لیے اس عمل کو اسی طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ کو انعامات سے نوازا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے کہ اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی ہے، ہر شے کا رب بھی ہے، ہر شے کا مالک بھی ہے، جو زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ارض و سما کا مالک جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو اور رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تحت الثری اور فوق الثریہ کی حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، جو رات کو دن میں دن کو رات میں بدلتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، اور وہ اللہ جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، طالبوں کی طلب کو پورا کرتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، جو اپنے رحم سے اپنے بندوں پر فضل و کرم سے بارش کرتا ہے۔ رب وہ ہے جو اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے عزت چھین لیتا ہے، جسے وہ عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ محافظ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فقط اتنا کہتا ہے کن، پس تو ہو جا، وہ وقت اسی وقت ہو جاتی ہے۔ گویا اس کائنات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے جلوے کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستو اسے دل و جان سے مان لے اور اس کے مے خانے سے توحید کا گھونٹ پی کر دونوں عالم سے بے خبر و بے گانہ ہو جائے، اور زندگی کا ہر لمحہ اسی کی یاد میں گزاریں۔ یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، اور جو بھی اس میں پاک کو پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خزانے عطا فرماتا ہے، ہر قسم کے فیوز و برکات کا منبع ہے۔ اس لیے اس کے ورد کرنے سے اس کو دنیا اور آخرت میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس عمل کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ کی دوستی کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے، پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جو کچھ بھی جس کو ملا ہے اس نام کی بدولت ملا ہے، اس لیے جو شخص جو بھی چاہتا ہے اس کو اس کی بدولت ملے گا، اگر اس نے اس کو اخلاص کے ساتھ مکمل سمجھ کر ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو پڑھ لیا۔ جو شخص اللہ کی محبت اور عشق کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، بس اس کے پاس یہ ایک راستہ بچا ہے کہ وہ اس اسم مبارک کو پڑھتا رہے، اور پھر اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام اپنے رب کو اس طرح یاد کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر شریف کو پھر آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح اب دو موقعوں پر سورۃ کوثر شریف ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم مبارک ہے جو آپ نے پڑھنا ہوگا، وہ بھی بالکل آسان سا اسم مبارک ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا۔ مال و دولت میں اضافے کا یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے پہلے شاید آپ کو ایسا عمل دیکھنے کو کرنے کو نہ ملا ہو۔ اس اسم مبارک کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا فرمانے والا، تو ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہیں ہے، جو جس کو چاہتا ہے بغیر عوض بغیر معاوضے کے وہ اپنے بندوں پر مال و دولت کو نشاور کر دیتا ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، غربت اور تنگ دستی کا واحد حل ہے، اس لیے آپ نے اس اسم مبارک کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور یہ عمل ایسا ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو تمام رکے ہوئے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ حصول مال کا فوری طور پر ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آپ اس عمل کو تنہائی میں کر رہے ہیں تو عمل کرنے کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے مانگنا ہے کہ سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دولت مند کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں کبھی بھی مال کی کمی نہ ہو، ہمیشہ دولت مند رہے یا ضرورت کے مطابق رزق ہمیشہ اس کو ملتا رہے، اور انسان دیکھیں کبھی مالی تنگی میں اس پر مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی ایسی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ ان تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اس کے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہ سکتا۔ اور جس شخص نے اس اسم مبارک کا ورد کیا ہے ہمیشہ اس نے اس کی برکتوں کو حاصل کیا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا نہیں ہو رہے تو وہ اس عمل کو اس طرح پڑھے اور علیحدہ جگہ اپنی جو ہے وہ مقرر کر لے۔ اگر تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، پاکستان میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، جس ملک میں جس کونے میں رہتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ آج ہفتے کا دن ہے تو آج ہفتے کے دن اس عمل کو آپ کریں اور اس کی برکتیں انشاءاللہ پھر سالہ سال آپ کو نصیب ہوں گے۔ تو اسی طرح آپ نے اس اسم مبارک کو بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، اور یہ اسم مبارک ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پھر آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ یہ دیکھنے میں اس کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے، ان میں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا نا، یہ مدت رضاعت میں وصال فرما گئے تھے، اور کوشش کریں کہ حضور کی اولاد کا نام ضرور یاد رکھیں، اور اس موقع پر جب یہ عمل مکمل کر لیں تو حضور کی اولاد کو اس کا صالح ثواب کریں، پھر ان کا وسیلہ، ان کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ واسطہ پیش کیا ہوا کبھی رد نہیں ہوگا، اللہ قبول فرما لے گا۔ تو آپ نے حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح یہ نام بھی ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں، اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے اور ان کے واسطے کو کتنی جلدی قبول فرماتا ہے۔ اب ہماری بھی ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر شریف کو اسی طرح صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، اس کے ذریعے اللہ دیکھیں 7 ہفتے کے اندر دن ہوتے ہیں، تو یہ ہفتہ کا جو ہے ہفتے سے اگلے ہفتے تک 7 دن ہیں، انشاءاللہ اسی پہلے ہفتے میں ہی آپ کے اللہ تعالیٰ نصیب کو بدل دے گا، ہر طرح کی گھر سے نوست کا خاتمہ ہوگا، ہر طرح کی حاجت روائی ہوگی، ہر طرح کی پریشانیاں دور کر دی جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک پڑھنا۔ امام کشیری نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے جان لیا اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا، جس نے یہ جان لیا، جس نے یہ یقین کر لیا کہ اسباب میسر کرنے والی ذات صرف میرے رب کی ذات ہے اور تمام چیزوں کو درست کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر اس کو دل نہیں لگاتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو کبھی نہ دنیا میں تنہا چھوڑے گا نہ آخرت میں تنہا چھوڑے گا، تمام کام اس کے غیب سے خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔